گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ جگنو جانیا پر جھکایا تھا اور اس کے گلابی نرم گرم لبوں نے جانیا کے سرد ہاتھوں کو چھوا اور سرد پڑتی جانی کے بدن میں حرارت سی دوڑ گئی تھی اور وہ چھوئی موئی کے پودے کی طرح جگنو کے بازوؤں میں جھول گئی۔ تمہیں میں اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا میری جانیا۔ جگنو شیریں آواز جانیا کی سماعتوں میں رس انڈیل رہی تھی۔ قسط نمبر 6۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے نیم اندھیرے میں ارد گرد نظریں دوڑائیں تو اس کو جگنو کے وجود کے عکس کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابھی اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے ایک ایک کر کے سب کی یاد آ رہی تھی۔ دونوں ممانیاں، ماموں، نانو، کالج کی سب سہیلیاں، اپنے گھر کی ہر چیز، اپنا کمرہ، اپنی چھوٹی سی محدود دنیا مگر مطمئن دنیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جگنو کی محبت میں ڈوب کر ان سب کو بھول گئی تھی۔ جانیا کے دل میں ہوک سی اٹھی، پھر وہ رو پڑی جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ حقیقت بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ تو ابھی پڑھنا چاہتی تھی مگر جگنو کی ضد اور نانو کا فیصلہ کہ جب اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانا کفران نعمت ہے، قسمت دروازے پر دستک دے رہی ہے تو منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اس کی شادی کا تو ابھی کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جگنو کی آمد اور پھر اس کی خواہش ضد میں تبدیل ہو گئی اور وہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے گیا۔ اس نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنے برابر سوئے ہوئے معصوم جگنو کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سویا ہوا کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سوتے سوتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر بڑے پیاری شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نیند میں ہی جگنو نے اپنا بازو اس کی گود میں رکھا تھا۔ اسے ایک دم جگنو کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اپنے وجود پر جگنو کا پیار سے رکھا ہاتھ اور جانیا کی سونی کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئیں کھنکتی ہوئیں اور ہتھیلیوں پر جگنو کے نام کی لگی ہوئی مہندی اور پاؤں میں پڑی باریک سی سونے کی پازیب، وہ سب کچھ اتنا نیا تھا اس کے لیے کہ اسے اپنے اہم ہونے کا اطمینان بھرا احساس ہوا۔ اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ جگنو کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہاتھ میں لے کر چھوا تھا اور پھر اس کی پیشانی پر بالوں کو بکھیر رہا تھا۔ کیا آنے والا وقت ہمارے آنگن میں جب ایک چھوٹی سی جانیا لے آئے گا تو پھر فیصلہ ہوگا، جگنو نے انتہائی سنجیدگی سے مگر شرارت سے کہا۔ نہیں چھوٹا جگنو، یکدم اس کے لبوں سے نکلا اور پھر اس نے جگنو کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اوکے، پہلے جانیا اور پھر جگنو۔ نہیں جگنو 3 سال بعد۔ ایک بار پھر جانیا کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اور جانیا کتنے سال بعد؟ جگنو آپ بھی نہ بس یوں ہی بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ کہو غلط کہا ہے میں نے؟ اس کی سوالیہ نگاہیں جانیا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کہا نا، چپ کریں۔ اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ لو چپ ہو جاتا ہوں مگر جانیا۔ جگنو پلیز۔ اوکے اب خوش؟ آپ بھی نہ بس۔ جانیا نے جگنو کے شانے پر سر رکھ کر پلکیں موند لیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم جیسی محبت کرنے والی لڑکی کا ساتھ ملا مجھے۔ بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، بہت سی لڑکیوں سے ابھی بھی دوستی ہے مگر کسی لڑکی نے آج تک دل پر اس طرح دستک نہیں دی جیسے تم بنا دستک دیے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئیں اور پھر دل کی منڈیر پر براجمان ہو گئیں۔ اس نے جانیا کو پیار سے دیکھا۔ تمہیں دیکھتے ہی دھڑکنوں نے الارم بجایا تھا کہ جگنو یہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش میں تم مارے مارے پھرتے رہے ہو، لیکن اب تمہاری تلاش مکمل ہو گئی ہے۔ تمہیں اپنی جانیا کی تلاش تھی نا، تو وہ یوں تمہیں مل جائے گی، تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہاں کچھ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ تدبیر کے، اور اوپر جیسے ہر کام ترتیب سے لکھ دیا جاتا ہے، اور میری تقدیر میں آپ جیسا شریک سفر لکھا۔ جتنا اس ذات کا شکر ادا کروں کم ہے
तुम इतनी सादा, इतनी मासूम हो के मेरे दिल पर कब्जा कर बैठी और मैं ज़रा भी इससे इनहराफ नहीं कर सका। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत में इतनी अपनाइयत है कि देखते ही प्यार के जज्बे अंगड़ाई लेने लगते हैं, और जब मेरे जज्बों की तलाश ख़त्म हुई तो फिर जो जज्बे करवट लेकर पैदा हुए, उन्होंने मुझसे ये फैसला करवाया, अगर तुमने ज़रा भी देर की तो बहुत देर हो जाएगी। तुम हमेशा के लिए इसे खो दोगे, और तुम्हें खोने का हौसला मुझ में नहीं था। और अगर जो भी मेरी ज़िंदगी में आ जाती तो बहुत जल्द हमारी अलहदगी हो जाती, क्योंकि इसके और मेरे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मम्मा जानी ने मुझे इसकी आदत के बारे में बताया था, और इनका ख्याल था कि वो हमारी फैमिली में और हमारे साथ लंदन में मूव कर सकती है, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन्होंने हार मान ली। मगर वो दिल से तुम्हारे लिए राज़ी नहीं थी। मैं भी इनका ही बेटा हूँ। इनकी पेशानी की एक शिकन से इनके ख्यालात का अंदाज़ा लगा लेता हूँ। वो भी मेरे ज़िद से वाकिफ़ हैं। अगर वो मेरी बात ना मानती तो ज़िंदगी भर मैं भी कभी इनकी बात ना मानता। खैर, इन सब बातों के बावजूद हमारा मिलन कुदरत का मंजूर था, और वो होकर रहा। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी मैं तुम्हें अपने खुदा से मांग लेता, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। बस जज्बों में सदाकत होनी चाहिए तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। हाँ जुगनू, सच कहते हैं आप। जज्बों में शिद्दत और नेक नियत हो तो ख्वाह कितनी भी मुश्किलात रास्ते की रुकावट बने, मगर मंजिल मिल जाती है। मगर हमें मिलन की इन दुश्वारियों, कठिनाइयों से बचा लिया, इसके भेद वो ही जानता है। इसकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ जानिया, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह। इसने जानिया के हाथों को अपने लबों से लगा लिया। जुगनू, इसने शिद्दत से जुगनू को पुकारा। जी जानिया। जुगनू ने भी भरपूर जज्बों का जवाब जज्बों से ही दिया। एक वादा करो। बोलो जानिया, कैसा वादा? आप कभी मुझसे अलग नहीं होगे, ख्वाह हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं। कभी खुद से दूर नहीं करोगे, और ना ही ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे तन्हा छोड़ोगे। और वो खामोशी से जुगनू की आंखों में झांकने लगी, जहाँ जानिया की दुनिया आबाद थी, और जानिया के लिए प्यार ही प्यार समोया हुआ था। इसकी आंखों से निकलते मोहब्बत के शरारे जानिया को अपनी लपेट में ले रहे थे। जुगनू की इतनी चाहत, बलहानापन, शिद्दतों से चूर जज्बे, इसे ये सब एक ख्वाब सा महसूस हो रहा था। क्या कोई खुद से बढ़कर भी किसी को चाह सकता है? इसके किसी गुमान में भी नहीं था। वो इस हकीकत को ख्वाब ही समझ रही थी, और इस ख्वाब से आंखें खुल जाने के खौफ से सख्ती से आंखें भींचे बैठी थी। क्या तुम्हें अपने जुगनू पर यकीन नहीं है जानिया? जुगनू ने मजबूत लहजे में पूछा। आप पर तो खुद से भी ज़्यादा यकीन है, मगर खुद पर, अपने किस्मत पर यकीन नहीं है। इसने धीरे से कहा। तक क्यों नहीं है नहीं मालूम, मगर खदशात घेरे लेते हैं मुझे। अगर कभी आपकी मोहब्बत का यह साथ टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपके बिना जी नहीं पाऊंगी जुगनू। इन्हें जी पाएगी आपके बगैर आपकी जानिया। यकदम ही इसकी आंखों से सावन भादों रवां हो गया था, और सावन की इस बारिश ने जुगनू को भी जलथल कर दिया था। अरे अरे, रोना नहीं। जुगनू ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। जानिया, मेरी जान, ये रोना कैसा? पागल हो तुम? रो क्यों रही हो? जुगनू ने इसकी पलकों से आंसू अपनी उंगलियों के पोरों पर चुनते हुए कहा। सवाल ये पैदा होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्यों? और पगली, ये तुम्हारा जुगनू है ना? अपनी जानिया के बिना खुद भी नहीं जी सकता। मर तो सकता है, मगर जानिया के बगैर नहीं रह सकता। यकीन करो मेरी बात का। पता नहीं जुगनू, क्यों मुझे डर सा लगता है। वो इसके हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। रोना नहीं प्लीज़, प्लीज़ जानिया। जुगनू को इस अपने सीने से लगा लिया तो जैसे इसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए, और वो बच्चों की तरह बिलख पड़ी। इसे चुप कराते कराते जुगनू की अपनी आंखें भीग गईं। वो इस बच्चे की तरह रो रही थी जिसकी मनपसंद चीज़ टूट जाए, या फिर कोई इसे छीन कर ले जाए, या फिर गुम हो जाए। मैं वादा करता हूँ
زندگی میں خواہ کیسے بھی حالات ہوں، میں اپنی جانیہ کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، ایک بات کی میں گارنٹی نہیں دیتا۔ جانیہ کی ہچکیوں کو جیسے بریک لگ گئی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی پلکوں سے جگنو کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا جگنو؟ بولو نا، اس نے دھک دھک کرتے دل سے پوچھا تھا۔ نہ جانے جگنو کیا کہنے جا رہا تھا۔ موت ہی تم سے الگ کر سکتی ہے اور کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ میری مجبوری ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں جگنو، ایسا مت کہو پلیز، میں مر جاؤں گی میں۔ اس نے ایک بار پھر جگنو کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جگنو کو اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا تھا۔ سوری جانیہ، میری وجہ سے تمہیں دکھ پہنچا۔ پھر اس نے جانیہ کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اپنے لب اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر رکھ دیے تھے۔ یہ امرت ہے میرے لیے جانیہ۔ میری جانیہ کے آنسو اتنے آرزاں نہیں، جگنو اپنے لبوں پر چن لے گا ان کو۔ آپ تو چپ کرو میری جان۔ جگنو کے اس انداز پر وہ شرما سی گئی اور رونا بھی بھول گئی۔ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستی ہوئی وہ جگنو کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس سمے اسے دیکھ کر جگنو کو یوں لگا تھا جیسے دھوپ میں بارش ہونے لگی ہو۔ کیوں بے ایمانی پر اکسا رہی ہو مجھے، جبکہ پیار کرنے کا سارا پروگرام تمہارے بلا وجہ کے خدشات اور رونے دھونے کی نظر ہو گیا۔ جب ہم ساتھ ہیں تو جدائی کا خیال دل سے نکال دو۔ جدا شادی سے پہلے ہو سکتے تھے مگر اب نہیں۔ پاگل ہو تم بھی۔ میں سوچ رہا تھا آج رات اکاڑا کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر آج کی صورت حال نے مجھے بے ایمان کر دیا ہے اور آج رات نہیں، کل صبح سویرے اکاڑا کے لیے نکل جائیں گے اور آج تو بھرپور انداز میں اپنی جانیہ کے دل سے تمام خوف واہمے مٹانے ہیں۔ بولو جانیہ، اجازت ہے؟ جگنو نے شرارت جانیہ کے بالوں کو اس کے چہرے پر بکھراتے ہوئے کہا۔ جانیہ کے سیاہ ناگن جیسے گھنے بالوں نے اس کو چھپا لیا تھا اور جگنو کو اندھیری رات کا گمان ہو رہا تھا۔ تم اس وقت یوں دکھائی دے رہی ہو جیسے رات ہو گئی ہو، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہو اور اس اندھیری رات میں جگنو چمک رہا ہے اور اپنی جانیہ کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے۔ کیوں جگنو، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جانیہ، میں اپنی جانیہ کی زندگی میں کبھی رات نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک جگنو کی سانسیں چلتی ہیں، دکھ کی پرچھائی بھی جانیہ کے قریب نہیں بھٹک سکتی۔ جگنو ہے نا، اپنی جانیہ کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی۔ جگنو، اس نے جگنو کے ہاتھ کو اپنے گالوں سے لگاتے ہوئے پکارا۔ ایک وعدہ اور کرو جگنو۔ وعدہ ہے، بولو جانیہ۔ جگنو، اس نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں۔ بولو جانیہ، آپ ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر سلاؤ گے۔ آپ کے سینے کے بنا مجھے نیند نہیں آتی جگنو۔ جب تک آپ کے سینے پر سر رکھ کر نہ سوؤں، جب آپ کے سینے سے لپٹ کر سوتی ہوں تو مجھے ایک تحفظ، حفاظت کا احساس ہوتا ہے اور میں ہر فکر سے آزاد، بے خبر ہو جاتی ہوں۔ وعدہ جانیہ، میں ہمیشہ اپنی جانیہ کو اپنے سینے سے لگا کر سلایا کروں گا۔ اور کوئی وعدہ؟ جب آپ کے بازو میرے وجود کا حصار بن جاتے ہیں تو حفظ کلیم کی دولت مل جاتی ہے مجھے اور میں بہت گہری نیند سو جاتی ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے اور میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتا ہوں۔ اگر کبھی اس میں کوئی کوتاہی پاؤ تو کہنا۔ مجھے یقین ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا جگنو اپنے وعدے کا پابند ہے اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جانیہ کا یقین سے بھرا لہجہ جگنو کے دل میں ڈھیروں سکون اتار گیا تھا اور اسے جانیہ پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا اور اس سے اپنے دل کو اختیار میں رکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جانیہ، آؤ اپنے جگنو کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ آؤ جانیہ، میں اپنی جانیہ کو سلاتا ہوں۔ میٹھی اور گہری نیند۔ جگنو نے مدہوش ہوتی آواز سے جانیہ کو پکارا تھا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ جانیہ اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی اور جگنو کی مضبوط بازوؤں نے اس کے وجود کے گرد اپنا حصار باندھ لیا تھا۔ یہ حصار تو جانیہ کی زندگی تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ جگنو کی محبت اور چاہت کے حصار ہمیشہ اس کے گرد یوں قائم رہے۔ وہ اس حصار کو کبھی کسی ٹوٹنے دینا نہیں چاہتی تھی۔
آج جانیہ کے دل سے سارے خدشات، خوف، واہمیں نکل گئے تھے، اور جگنو کو کبھی پڑھی ہوئی وہ نظم یاد آئی تو وہ جانیہ کے سماعتوں میں سے انڈیلنے لگا تھا۔ کاش کسی حسین موسم میں میری آنکھوں پہ وہ ہاتھ رکھ دے اپنے، اور پہچان لو ہم تمہارے، نہ پہچانو تو تم ہمارے۔ موسم صبح سے ہی آبر آلود تھا، آسمان دھندلا دھندلا ہو رہا تھا، اور فضا میں گرد و غبار سانسوں کے ذریعے اندر جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بارش ہو جاتی تو گرمی کی شدت بھی کم ہو جاتی۔ اس گرمی کی وجہ سے ہر جی روح مرجھا کر رہ گئی تھی۔ بارش کی آمد کے بعد ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی۔ جب جگنو نے مما جانی کو کہا میں جانیہ کو اس کے گھر لے جا رہا ہوں، تو مما جانی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ جانیہ کو لے جانے کی بات اپنے بابا جانی سے کرو، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں جانیہ کو پاڑا سے آئے ہوئے، گرمی بھی بہت ہے، ذرا گرمی کی شدت کم ہو جائے تو چلے جانا۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں جگنو کو جانے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر بھی ساری بات اپنے شوہر جلیل احمد پر چھوڑ دی تھی، اور انہوں نے بھی وہی بات کرنی تھی جو یاسمین بیگم نے کہنا تھا۔ اتنا لمبا سفر؟ یاسمین بیگم نے کہا۔ اپنی گاڑی، وہ بھی ایئر کنڈیشنڈ سے جائیں گے؟ ہاں، بس سفر تھوڑا زیادہ ہے۔ تھوڑا زیادہ نہیں، 6.5 گھنٹے سے زیادہ کا سفر ہے، اور اگر رکتے ہوئے جاؤ گے تو خود سوچ لو کتنا سفر ہو جائے گا۔ جب جانا ہے تو پھر سفر تھوڑا ہو یا زیادہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ہی لے کر جانا ہے اس کو، اور کون لے جائے گا؟ اس نے جانیہ کا دفاع کیا تھا۔ جانیہ کے بارے میں کوئی ایک بات بھی کہتا یہ جگنو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ماموں بھی آ سکتے ہیں لینے کے لیے، یاسمین نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ لینے آئیں پھر میں لینے جاؤں، بس اسی چکر میں رہیں سب، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں خود ہی لے کر جاؤں اور 2-3 روز رہ کر واپس آ جاؤں؟ جو تم مناسب سمجھو، مگر بکر سے اکاڑا کا سفر بہت لمبا ہے۔ کیا کیا جائے جب قسمت دور لے جائے تو؟ قسمت بھی تو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ جب زوبی سے شادی کر رہی تھیں تو بکر سے اکاڑا دور نہیں تھا، جو جانیہ سے شادی کر لی تو فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ اس نے بھی ذرا تلخی سے کہا۔ الماس کبھی رہنے کے لیے گئی ہے اپنے گھر؟ اس کا بھی تو دل کرتا ہے اپنے گھر جانے کو، اور نہ ہی کبھی احتشام نے آ کر کہا ہے کہ ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں۔ ہمیشہ الماس آتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے امی کی طرف ہو آؤں، اگر آپ اجازت دیں تو، اور میں اجازت دوں تو وہ جاتی ہے، ورنہ کبھی جانے کی ضد نہیں کرتی۔ مما جانی، الماس بھابھی کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، جبکہ جانیہ کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی اتنے دور ہے میکے سے، اور پھر یتیم بھی ہے۔ اگر والدین ہوتے تو اور بات تھی، ماموں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اتنا ہی کافی نہیں ہے کیا؟ ویسے بھی آپ جانیہ میری ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری بہتر طور پر نبھانا جانتا ہوں میں، یہ بات تو آپ بھی جانتی ہیں۔ میں کبھی کسی کو بیچ مجھدار میں نہیں چھوڑتا، اور جانیہ تو پھر میری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ نکاح کے 2 بول کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں پڑھے جاتے، بلکہ کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانے کا اقرار کیا جاتا ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر یہی بات تمہاری بجائے جانیہ کہتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ میرے منہ میں جانیہ کی زبان بول رہی ہے۔ یاسمین بیگم نے شطرنج کی بازی چلتے ہوئے کہا۔ مما جانی، یہ بھی آپ غلط کہہ رہی ہیں، جانیہ نے مجھے کچھ نہیں کہا ہے، اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے آپ لوگوں کے خلاف کچھ سکھایا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے آپ لوگوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی ہے، اور کہتی ہے پہلے آپ کی فیملی، بعد میں میرا نمبر آتا ہے، میری حق تلفی کر دینا، مگر ان لوگوں کی نہیں، کیونکہ شادی کے بعد بیٹے کی طرف سے ناداستہ طور پر بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو والدین اور بہن بھائیوں کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے، اور الزام بیوی کے سر آ جاتا ہے کہ اس کے آ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ایسا نہیں تھا، بہو کے آ جانے سے بھول گیا ہے۔
اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دلوں میں رنجشیں بڑھتی ہیں جنہیں بانٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ فاصلے ایک ایسی منزل کی طرف سفر گامزن ہو جاتے ہیں جس پر سفر کرنے والے مسافر سفر تو کرتے ہیں اور منزل بھی ایک ہی ہوتی ہے، مگر دلوں میں کدورت، نفرت اور انتقام کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا کمزور لمحہ ان کے ہاتھ آ جائے تو بدلہ چکانے میں چوکتے نہیں۔ آپ یقین کریں مما، میں نے پسند کی شادی ضرور کی ہے، مگر آپ کو بہو اتنی اچھی لا کر دی ہے کہ آپ کو فخر محسوس ہوگا، کبھی شکایت نہیں ہوگی اس سے، اور آپ کو اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ جانیہ مجھے آپ لوگوں سے چھین لے گی، بلکہ وہ ہمارے تعلقات میں بہتر ہی کرے گی۔ ذرا وقت گزرنے دیں، آپ خود اس کی متعارف ہو جائیں گی۔ اس کی اتنی عمر نہیں ہے، مگر جتنی سمجھداری کی باتیں وہ کرتی ہے نا، تو مجھے بھی حیران کر دیتی ہے۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ نے ہماری بھابھی بنا دیا۔ سعدیہ نے بھائی کی بات اچکتے ہوئے کہا۔ سعدیہ کی بات پر جگنو نے سر اٹھا کر دیکھا اور شریر لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھابھی بھی تو ضروری تھی نا تمہارے لیے۔ اللہ کرے جانیہ ایسے ہی نکلے جیسا تم نے کہا ہے۔ میں اپنے بچوں کے گھونسلے کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، ہمیشہ ایک مٹھی میں بندھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، جانیہ کی طرف سے میں وعدہ کرتا ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانیہ، ہم صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے، تم جلدی تیار ہو جانا اور نانو کو اطلاع بھی کر دو۔ جگنو نے کمرے میں آ کر جانیہ کو کہا تھا، جو بیڈ پر چیزیں بکھرائے پیکنگ کر رہی تھی۔ مما جانی نے اجازت دے دی ہے؟ ہاں، کافی دیر لگا دی آپ نے۔ ہاں بس یوں ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچھا، جانیہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے پھر سے چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جگنو نے صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے پلکیں موند لی تھیں اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ جانیہ جو اپنے کام میں مصروف تھی، وہ اس خیال سے ہی بہت خوش تھی کہ وہ نانو کے گھر جا رہی ہے، جہاں زندگی کے اتنے سال اس نے گزارے ہیں۔ شادی کے بعد تو وہ ایک دن کے لیے ہی ٹھہر سکی تھی وہاں، کیونکہ جگنو نہیں چاہتا تھا کہ شروع کے دن وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور گزارے، خود وہ جانیہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب شادی کے 1 ماہ بعد وہ اپنے گھر جا رہی تھی تو وہ بھی جگنو نے 2 دن کے لیے حامی بھری تھی، اور اس نے بھی ضد نہیں کی تھی۔ اگر جگنو اپنی خوشی سے 2 دن ہی رکنا چاہتا تھا تو اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ جانیہ ہر وہ کام ہی کرنا پسند کرتی تھی جو جگنو پسند کرتا تھا یا جس کی وہ اجازت دیتا تھا۔ جگنو، آپ کا یہ سوٹ رکھ لوں؟ اس نے جگنو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کو سر ہاتھوں میں تھامے دیکھ کر اس کے حواس معطل ہو گئے۔ وہ سب یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر جگنو کی طرف بھاگی تھی۔ جگنو! اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے قریب بیٹھی اس کی بازوؤں کو تھامے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنسو تو جیسے اس کی پلکوں پر ہی دھرے تھے کہ وہ بلکنے لگی اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ کچھ نہیں ہوا جانیہ، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بس یوں ہی ذرا مینٹلی اپسیٹ ہوں، اس نے جانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مینٹلی اپسیٹ؟ ہوا کیا ہے؟ ابھی تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ مما جانی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گی۔ آپ بس خود کو پریشان نہ کریں، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، اپنی نہیں۔ جگنو کی ہتھیلیاں جانیہ کے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تم رونا تو بند کرو پلیز جانیہ، تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ جگنو نے جانیہ کے آنسو انگلیوں سے پونچھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں میری خوشی عزیز ہے نا، تو مجھے بھی دنیا میں سب سے زیادہ تم ہی عزیز ہو، اتنی کہ میں اپنی زندگی بھی تم پر قربان کر سکتا ہوں، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ وہ اس کے آنسو اپنے لبوں پر چومتے ہوئے بولا، کچھ نہیں کہا مما جانی نے، بس سمجھا رہی تھیں۔ ان کے دل میں تمہارے لیے خوف و وسوسے تھے جو میں نے نکال دیے ہیں۔ دراصل پسند کی شادی کی ہے نا تم سے، یہ تو سب سہنا پڑے گا، اس نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔
میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کریں۔ جانیہ نے حد درجہ معصومیت سے کہا تو جگنو کو ٹوٹ کر اس پر پیار آ گیا۔ یہی ادا تو پاگل کر دینے والی تھی جانیہ کی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے مجھے اکسایا تھا؟ یہ تو میرے دل کی خواہش تھی جو میں نے ضد کر کے پوری کرا لی، اور جس پر میں شرمندہ ہوں اور نہ ہی پچھتا رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور تمہارے ساتھ سے مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے، اور کیا چاہیے تھا مجھے؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، بس تمہاری کمی تھی جو قدرت نے پوری کر دی ہے۔ اس نے جانیہ کی ٹھوڑی انگوٹھے سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس سمے جگنو کی آنکھوں میں دنیا جہان کا پیار سمایا ہوا تھا، اور یہ سچ تھا، فریب سے بالکل پاک وہ اس کی زندگی بن بیٹھی تھی۔ تو کیا مما جانی رضامند نہیں تھیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے جگنو کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو پھر کیوں شادی کی مجھ سے؟ جانیہ کے ہاتھ پاؤں یکدم ہی سرد پڑ گئے تھے۔ ناپسندیدہ ہستی بن کر سسرال میں رہنا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا، اور اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ایک خواب دیکھا تھا کہ جس کے ساتھ بھی زندگی کا سفر طے کرے گی، اس کی فیملی کی مکمل رضامندی سے، کیونکہ زندگی ایک انسان سے نہیں پورے گھرانے کے ساتھ گزارنا ہوتی ہے، اور زندگی کے یہ سودے روز روز نہیں بلکہ ایک بار ہی ہوتے ہیں۔ زندگی کا جو جوا ایک بار ہی کھیلا جاتا ہے، بار بار نہیں، اور زندگی کا یہ جوا ہی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا کلید ہوتا ہے۔ زندگی نے، قسمت نے اور جگنو نے، محبت نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ کہ وہ ایک ناپسندیدہ ہستی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ اسے دھچکا لگا تھا، جگنو کی اس بات سے صدمہ پہنچا تھا اسے۔ اس نے کب چاہا تھا کہ وہ اس گھر میں آئے؟ اس نے کب چاہا تھا کہ وہ جگنو سے شادی کرے؟ اس کے ساتھ تو جو بھی ہوا تھا، اس کی قسمت کا فیصلہ اوپر جیسے ترتیب سے لکھ دیا گیا تھا کہ کیسے جگنو سے ملاقات ہوگی اور کیسے وہ اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھے گا۔ تمہاری نہیں، یہ میرے دل کی خواہش تھی کہ تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی دل نے صدا لگائی تھی۔ جگنو، یہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش میں تم سے لندن سے پاکستان تک مارے مارے پھر رہا ہوں، مگر اب تمہاری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ تم اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکتے ہو، اور پھر میں نے عملی قدم اٹھا لیا اور تم میری شریک سفر بن گئیں۔ جگنو نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا، مگر جانیہ کا ہاتھ برف کی طرح سرد اور بے جان ہو رہا تھا۔ جانیہ، جگنو کی گمبھیر الجھی الجھی آواز ابھری۔ جانیہ، بولو نا۔ اس نے جانیہ کے لبوں پر پڑے قفل کو دیکھا۔ جانیہ، میری جان، میری چندا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مما جانی یا فیملی دل سے راضی نہیں ہیں، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو تب بھی مجھے تم سے ہی شادی کرنا تھی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ میری ضد سے گھر والے واقف ہیں، اور اگر تم سے شادی نہیں ہوتی تو پھر فیملی کی مرضی سے بھی کہیں بھی میری شادی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ تھی کہ مما جانی نے خاموشی سے تم سے میری شادی کر دی۔ مگر مجھے بھی دکھ اس بات کا ہے کہ مما جانی نے اظہار پہلے کر دیا ہوتا تو شاید اس نے سوالیہ نگاہیں جگنو کے چہرے پر جما دی تھیں، تو میں اسی وقت ان کو پیار سے سمجھا دیتا، لیکن شادی میں پھر بھی تم ہی سے کرتا۔ اب کی بار جگنو کا کہکہ بہت ہی جاندار اور بے ساختہ تھا۔ لیکن میرا قصور؟ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس نے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ تمہاری ڈھال، تمہارا سایہ، تمہارا لباس میں ہوں۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تم اپنے دل مت میلا کرو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، اور یہ چیزیں جلدی سمیٹو، پھر باہر چلتے ہیں گھومنے پھرنے۔ مجھے نہیں جانا گھر، اور نہ ہی باہر، جانیہ نے روٹھے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کہا ہے تم نے سنا نہیں؟ جگنو نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ جگنو کا یہ انداز اس کے لیے نیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکنیں ہی منتشر ہو گئی تھیں۔ سن لیا ہے تو پھر تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے اور جو میں کہتا ہوں۔ کون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ مت کرو، اور گھر میں بھی کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بے فکر ہو جاؤ۔
وہ جگنو کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھائی تھی۔ جانیہ سنو، جگنو نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے پکارا، چینج کی ضرورت نہیں ہے، تم یوں ہی بہت حسین لگ رہی ہو، اگر مزید بن سنور کر باہر نکلو گی تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا کہ تم مجھ سے زیادہ حسین نظر آؤ۔ آپ بھی نہ بس، تم بھی نہ بس، جگنو نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو دونوں ہی ہنسنے لگے۔ بس یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو، ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو تم، اور آپ بھی۔ بس پھر آپ تم کے چکر میں پڑ گئے تو گئے کام سے، تم یہ سب چھوڑو، باہر چلتے ہیں۔ جگنو ایک بات کہوں؟ ہاں بولو، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ خفا تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں تو پھر ابھی مما جانی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ابھی باہر نہیں جاتے؟ پھر کبھی صحیح، میں نے کیا کہا تھا، سنا نہیں تم نے؟ جگنو نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ پلیز جگنو، پلیز جانیہ، تم وہی کیا کرو جو میں کہتا ہوں یا چاہتا ہوں، آپ کبھی میری بات مان لیا کریں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جو بات ماننے والی ہوتی ہے وہ میں مان لیتا ہوں، اور جو نہیں ماننے والی ہوتی تو نہیں مانتا، اور تم اس کے لیے ضد مت کیا کرو۔ لیکن کبھی آپ بھی تو، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں بھی تو وہی کہتی ہوں نا جو ماننے والی بات ہوتی ہے، فضول ضد کی کبھی۔ لیکن تم جگنو پلیز، آج نہیں مان جاؤ نا میری بات، اس نے لاڈ سے جگنو کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے لیکن تم بھی نا؟ موڈ آف ہو گیا؟ جانیہ نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ نہیں جھوٹ جگنو، کہا نا نہیں۔ جگنو میری طرف دیکھو پلیز۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں تمہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے گرد بازو مائل کر دیے اور اس نے سکون سے پلکیں موند لیں۔ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے تھے۔